علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے اپنی زبان کا چیپٹر نمبر 5 پڑھاؤں گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو اسٹوڈنٹ، عرب کے شہر مکہ میں اب سے کوئی 1450 سال پہلے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اسٹوڈنٹ، قریب 1400 سال پہلے جو ان کی ولادت ہوئی تاکہ ان لوگوں کو نکال کر اچھے دین کی اور ہدایت دے۔ آپ کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا 6 مہینے پہلے ہی۔ ان کی پیدائش جو ہے 1450 سال پہلے تقریباً مکہ معرہ میں 12 ربیع الاول عید کے دن ولادت ہوئی۔ والد کا عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہونے سے پہلے ہی ان کے ابو جان کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ آپ کے دادا جو تھے عبد المطلب جو تھے انہوں نے لے لی آپ کی پرورش کی ذمہ داری۔ جب آپ 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ بی بی آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اسٹوڈنٹ، جب پل بڑھ کر یہ بڑے ہو گئے تو ان کے اوپر دکھوں کا پہاڑ ہو گیا۔ اب والدہ بھی چلی گئیں۔ 8واں سال تھا تو دادا بھی وفات پا گئے۔ 8ویں سال میں عمر کا چل رہا تھا، وہ بھی دادا بھی وفات پا گئے، یعنی کہ انتقال ہو گئے۔ پھر چچا عبدالطالب نے آپ کی سرپرستی کی، یعنی کہ آپ کی جب دادا کا انتقال ہو گیا تو جب چاچا جو تھے عبدالطالب سرپرستی کی، یعنی کہ ان کی دیکھ بھال کی۔ ذرا بڑے ہو کر آپ نے تجارت کی طرف توجہ کی اور بڑی محنت اور دیانت اور سچائی کے ساتھ کاروباری معاملات کیے۔ جب آپ بڑے ہوئے تو تجارت کی طرف متوجہ ہوئے اور بڑی ہی محنت اور دیانت داری یعنی کہ ایمانداری کے ساتھ اور سچائی سے کاروباری کی معاملات کیے۔ ایمانداری سے اور بہت ہی محنت سے انہوں نے کاروبار شروع کر دیا۔ آپ اس قدر ایماندار تھے کہ لوگ آپ کو امین یعنی امانت والا اور صادق یعنی سچا کہہ کر پکارنے لگے تھے۔ آپ کو لوگ اتنے آپ ایماندار تھے تجارت کے اندر کہ آپ کو لوگ امین اور امانت والا یعنی کہ کوئی چیز رکھ کر جانے والا تو اس کو وہی چیز اتنی ہی واپس، یعنی کہ جیسے کہ 10 روپے ہم نے دیے اور ہم فلاں دن آ کر اس 10 روپے کو لے لیں گے تو وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، وہ واپس اتنے ہی دے دیا کرتے تھے، امانت دار تھے وہ۔ صادق یعنی کہ سچا کہہ کر پکارنے لگے تھے لوگ، کبھی یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو لوگوں کو کہ محمد کہنے کے بجائے اب صادق امین کہنے لگے۔ آپ نے کبھی جھوٹ بولتے نہ کسی کو دھوکہ دیتے۔ اسٹوڈنٹ، کبھی وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، چاہے کتنا بھی ان کو نقصان ہو جائے، چاہے کتنا بھی ان کو کچھ بھی ہو جائے۔ نہ لین دین میں معاملے میں ٹال مٹول، نہ کسی بات پر جھگڑتے تھے۔ نہ لین دین میں اسٹوڈنٹ وہ کبھی ٹال مٹول کرتے تھے، نہ کسی بات پر جھگڑنے کی کوشش کیا کرتے تھے، ہمیشہ سادگی سے رہ کر اور سادگی سے ہی اس کو معاملے کو کر دیا کرتے تھے۔ جو وعدہ کر لیتے تھے اس کو پورا کرتے تھے۔ اسٹوڈنٹ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدہ کرتے تھے اس کو ہمیشہ پورا کرتے تھے، چاہے اس میں تکلیف اٹھانی پڑے یا اپنا نقصان ہی کیوں نہ ہو، لیکن کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے۔ اگر کہیں جھگڑا ہو جاتا تو لوگ فیصلے کے لیے آپ کے پاس آتے تھے، یعنی کہ اگر کہیں جھگڑا بھی ہوتا تھا تو آپ اتنے ایماندار اور اتنے سچے تھے کہ لوگ آپ کے پاس آیا کرتے تھے فیصلے کے لیے کہ آپ ایمانداری کے ساتھ آپ سچ اور حق کی بات بولیں گے تو آپ ہی فیصلہ کریں۔ تو اسی زمانے میں کعبہ کی عمارت کو نئے سے تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اتنے دکھوں سے بھرے ہوئے تھے اسٹوڈنٹ، میں آپ کو بیچ میں روک کر بتا رہی ہوں کہ کچھ بھی ہو جاتا تھا
बेचारे गमों के टूटे हुए थे, लेकिन ईमानदार, सच्चाई, अमानतदारी, अमीन, सादिक थे। उनके लिए जितने लफ्ज़ स्टूडेंट बोले जाएं उतने ही कम हैं। आप अगर कहीं झगड़ा भी हो जाता तो लोग उनके फ़ैसले के लिए आपके पास आते। उसी ज़माने में काबा की इमारत की नए सिरे से तामीर करने की ज़रूरत पेश आई, चूँकि काबा तमाम अरब में सबसे ज़्यादा पाक और मोहतरम जगह समझी जाती थी। अब चूँकि ये काबा की तामीर की आई थी कि इमारत को नए सिरे से तामीर करने की ज़रूरत पेश आई। अब जो एक जगह मुकर्रर की गई कि उसको एक काबे की नुमा बनाएंगे, तो चूँकि काबा तमाम अरब में सबसे ज़्यादा पाक और मोहतरम जगह समझी जाती है। स्टूडेंट, तमाम अरब में सबसे ज़्यादा पाक और मोहतरम जगह समझी जाती थी, इसलिए मक्का में जितने कबीले थे सब चाहते थे ये काम हम ही करें। अब जितने भी झगड़े से बचने के लिए मुख्तलिफ़ हिस्सों की तामीर मुख्तलिफ़ कबीलों के सुपुर्द कर दी। सब ने खुशी खुशी अपने हिस्से का काम पूरा किया, लेकिन हिजरा सवत नसीब करने के सिलसिले में एक मुश्किल आन पड़ी। हर कबीला चाहता था कि ये इज़्ज़त हमारे हिस्से में आए और इमारत के हिजरे सौदा को हमारे लिए हमारे ही आदमी उठाकर उसको जगह लगाएं। अब जो है मैं आपको समझाती हूँ कि उसको 6 मरतबा तामीर करा गया, उसको फिर बनाया गया, एक बार बनाया, फिर तोड़ा गया, फिर बनाया, फिर 5-6 मरतबा उसको मक्का को कई बार बनाया गया था। अब जब उनकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुज़र रही थी, जब वो बड़े हो रहे थे बचपन से, तो आप ही के ज़माने में काबतुल्लाह के फिर से तोड़कर दूसरी मरतबा बनाया जा रहा था। अब लोगों ने जब इरादा करा तो काबा को तोड़ दिया गया, फिर उसको बनाने के लिए फिर शुरू करा। और जो काबा है वो सबसे मोहतरम और बहुत ही पाक और जगह जो है, अब उसको बनाने के लिए एक तरफ हर कबीला कहने लगा कि हमारे हिस्से में सुपुर्द हो, हमारे हिस्से में सुपुर्द हो। कि एक वो होता है कि दादा परदादा, एक ख़ानदान जो कबीला कहा जाता है, दादा परदादा, हर कबीला ये चाहता था कि काबा हमारे हिस्से में आए बनाने के लिए, तो हम ही बनाएं और हम पैसा लगाएं और हम बनाएं। हर कबीला ये चाहता था। कई कबीले थे कि हम भी इस मक्का मोहतरम में हम भी शामिल हों, हम ही इसको करें। अब सब जब एक साथ जुड़े और जब सब एक साथ वो हुए तो उन्होंने कहा ठीक है, कुछ दीवारें आप खड़ा करिए, कुछ कबीले वाले इधर खड़े करें, कुछ कबीले वाले ये वाली दीवार खड़ा करें। ये इख्तिलाफ ख़त्म हो गया। लेकिन काबा के अंदर एक पत्थर है जो कि काला पत्थर जो कि हजरे अस्वद के नाम से लगाया जाता है, नाम है उसका। अब उसके लिए हो गया कि ये पत्थर कौन उठाएगा। अब पत्थर एक है, कबीला कई सारे हैं, तो उसमें झगड़ा हो गया कि अब इस पत्थर को कौन उठाएगा। अब हर कबीला कहने लगा कि हम ये पत्थर उठाएंगे, हम ये पत्थर उठाएंगे। अब कई रोज़ तक ये झगड़ा होता रहा। आखिर तय पाया कि कुल जो शख्स ये वो हो गया कि इस पत्थर को अंदर कौन करेगा। इतनी लड़ाई झगड़े होने लगे। आखिर तय पाया कि कल जो शख्स सबसे पहले काबे में दाखिल हो उसका फ़ैसला करें। कल सुबह में जो सबसे पहले काबे में दाखिल होगा वही इसका फ़ैसला करेगा, या खुद ही हिजर सौदा को उस जगह पर नसीब कर दे। या तो वो खुद ही कर देगा या फिर वो फ़ैसला करेगा। अब सबसे जानते हो
اب جانتے ہیں کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیا. اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے کہ اب جانتے ہو اگلے روز سب سے پہلے داخل ہونے والا کون تھا؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضرت محمد سب پکار اٹھے لو وہ امین آ گئے. اب جو سب سے آئے تو لوگ کھڑے ہو گئے اور ایک دم وہ ہو گئے. اب یہی اس جھگڑے کا فیصلہ کریں گے. اب لوگ خوش ہو گئے کہ اب یہی جھگڑے کا فیصلہ کریں گے. لوگ جانتے تھے یہ امین ہیں. پھر آپ کے فیصلے نے واقعی سب کو خوش کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے فیصلے نے سب کو خوش کر دیا. اب وہ فیصلہ جو ہوا تو سب خوش ہو گئے کر دیا. آپ نے کہا ایک بڑی اور مضبوط چادر لاؤ. چادر لائی گئی. آپ نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اٹھا کر اس پر رکھا. پھر فرمایا اب فیصلہ یہ اٹھایا کہ ایک چادر لائی. اب چادر میں پتھر کو اٹھا کر رکھا اور اب سب سردار اس کے ایک اور سب قبیلے سے بلا کر اور اس کو اٹھا کر جہاں عمارت بن رہی ہے اس کو جو ہو رہا ہے اینٹ وغیرہ جو بن رہی ہے اس کو لے کر چلو. ایک کونا پکڑ کر اس کو لے کر چلو. حجر اسود کو اٹھا کر اور اس کو اب ہر قبیلے کے سردار آگے بڑھے اور اس چادر کا ایک سرا اپنے ہاتھوں میں تھام لیے. اب وہ ان کی فیصلے کو مان لیا. اس طرح وہ لوگ حجر اسود کو کعبے کی دیوار کے پاس لے گئے. پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اسے صحیح جگہ پر رکھ دیا. پھر فرمایا کہ اس دیوار کے ساتھ لے کر پھر آپ نے ہاتھوں سے اٹھا. اس طرح ایک بڑا جھگڑا ختم ہو گیا. سب خوش ہو گئے. مل جل کر کام کرنے کی برکت پر ہر ایک کی سمجھ میں آ گیا. پھر جہاں اللہ کا حکم تھا اب وہ حجر اسود نے آپ نے دیوار کے اندر سیٹ کر دیا. اس طرح کا مل جل کر کام کرنے کی برکت ایک سب کے سمجھ میں آ گئی. یعنی کہ اسٹوڈنٹ آپ نے ایک اتنا بڑا جھگڑا اور ایک چادر کے ذریعے ایک اتنا آسان کر دیا اس جھگڑے کو مسئلے کو کہ یوں ہی ایک دم سلجھا دیا. اب آگے بڑھتے ہیں. کاروبار سے فرصت پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے پاس پہاڑیوں میں چلے جاتے اور وہاں غار حرا میں اکیلے چپ چاپ عبادت کرتے اور غور و فکر فرماتے. 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو خدا کا پیغام سنایا اور انہیں برائیوں کو چھوڑنے اور اچھی باتوں کو ماننے کی دعوت دی. جس کتاب میں خدا کا مکمل پیغام ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اب جب انہیں اسٹوڈنٹ کاروبار سے فرصت ملتی تھی تو جب فرصت ملتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے پہاڑ ہیں وہاں چلے جاتے. تو وہاں غار حرا ہے. وہاں میں اکیلے جو سوراخ نما حرائیں بنی رہتی ہیں جو غاریں کہتے ہیں وہاں جا کر آپ چپ چاپ عبادت کرتے تھے. وہ جو غار تھی وہ غار حرا تھی جہاں آپ بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے اور غور و فکر فرماتے تھے. یہ دنیا کیسے چلے گی, یہ کس نے بنائی, کیسے ہوگا, یہ اس چیز کے لیے فکر مند بھی رہتے تھے اور عبادت بھی کرتے تھے اپنی امت کے لیے. 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے خدا کا پیغام سنایا. اب کئی مہینوں سالوں برسوں کے حساب سے وہ وہاں پر رہا کرتے تھے. جب ٹائم ملتا جب ہی کیسے ہی مہینوں سالوں بھی وہاں رہا کرتے تھے. 40 سال کی جب عمر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو خدا کا پیغام سنایا. یعنی کہ آپ کو امت ملی. آپ نے انہیں برائیوں کو چھوڑنے اور اچھی باتوں کو ماننے کی دعوت دی. اب آپ نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ برائیوں کو چھوڑو, اچھائیوں کو اپناؤ. جس کتاب میں خدا کا یہ مکمل پیغام ہوا. اب یہ مکمل پیغام ہوا اسے قرآن کہتے ہیں جو کہ ہمارے اسلام کا سب سے بڑی کتاب ہے جس کے
سب چیز پوری دنیا کی جو ایک لکھی ہوئی ہے اس کی میننگ وہ اس میں ہے، ہر ایک چیز کا مطلب۔ اب ایک جو سب سے پہلے آئی تھی، اقرا باسم ربک الذی خلق الذی خلق علم بالقلم علم بالقلم، اس فرشتے نے انہیں وہ قرآنی آیت پڑھائی۔ اب آپ 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت مل گئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اب انسانوں کو یہ میرا پیغام پہنچاؤ اور بتاؤ کہ خدا ایک ہی ہے اور ایک سے زیادہ خدا نہیں ہے، اور انسانوں کو خدا کا پیغام۔ جس زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغام ہونے کا اعلان کیا، عرب کی حالت بہت خراب تھی۔ اب اس زمانے میں، جس زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، عرب کی حالت اس زمانے میں بہت خراب تھی۔ اکثر عربیوں کی زندگی قتل اور لوٹ مار گزرتی تھی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی تو اس زمانے میں بہت زیادہ وہاں کی حالت خراب تھی، وہاں مار کاٹ، اکثر عربیوں کا قتل اور لوٹ مار اور گزرتی تھی۔ پورا عرب قبیلوں میں بٹا ہوا تھا، یعنی کہ پورا عرب ایک اپنے اپنے حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ اسٹوڈنٹ، وہاں کی حالت اتنی خراب اور اتنی نازک حالت تھی، جس وقت ان کو دین کی نبوت ملی تھی اس وقت ان قبیلوں میں اتنی مار کاٹ، اتنی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں، اور جو لڑائیاں شروع ہوتی تھیں تو دادا پوتوں کے بعد دادا آتے ہیں، وہ تو یعنی کہ ان کی مار کاٹ، ان سے بدلہ، ان سے وہ، یہ سب وہاں چلتا رہتا تھا۔ اس زمانے کے ٹائم کے بعد ہے، یہ قبیلہ بہت معمولی باتوں پر آپس میں لڑتے رہتے تھے، ذرا سی باتوں پر قتل ہو جایا کرتے تھے۔ جب ایسی حالت تھی عرب کی، لڑائی کے زمانے میں لڑائی دادا کے زمانے میں شروع ہوتی تھی اور پوتوں اور پوتیوں پر تک چلتی رہتی تھی، جب تک ایک قبیلہ ختم نہ ہو جاتا لڑائی ہو جاتی۔ صلح کا کوئی خانہ نہ تھا، اسٹوڈنٹ، کوئی بھی صلح کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھلائی بنایا، حضرت محمد نے سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا، ان کے اثرات تعلیمات سے قبیلوں کی دشمنیاں ختم ہوئیں۔ عرب کی حالت اتنی، لڑائی تو شروع ہوتی تھی تو اس کے نسل تک چلتی رہتی تھی۔ تو ہمارے دادا لڑائی کیے تھے، ہم بھی لڑائی کریں گے۔ عرب کی حالت اتنی خراب تھی، مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، انہوں نے بہت پیار سے اس کو لے کے چلے، اور ان کی ایک دوسرے کی دشمنیاں ختم ہو گئیں اور بھائی چارے کا نہ رہا۔ مساوات کا تحفہ ساتھ لے گئے۔ جن جگہوں پر سماج میں سخت قسم کی اونچ نیچ تھی، وہاں بھی مساوات کا، بھائی چارے کا چرچا ہونے لگا۔ اب جو ہے دھیرے دھیرے سے تھوڑا سا وہ کم ہونے لگی، جو دشمنیاں تھیں، لڑائی تھی، جھگڑے تھے، وہ تھوڑا سا مساوات جو کہتے ہیں برابری کا۔ اسٹوڈنٹ، اونچی نگاہ سے جو نہ دیکھے کسی کو، اور دولت مند ہے تو کوئی کسی کو نہ دیکھے، وہ غریب ہے تو اس کو ستانے لگے، جو نہیں ہونے لگا تھا اب تھوڑا سا کم ہونے لگے۔ یا امیر ہو یا غریب ہو، ایک نگاہ سے دیکھنے لگے تھے لوگ۔ یہ ہمارے حضور نے تھوڑا سا ہونے لگا تھا، مساوات کرنے لگے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں عورتوں کی حالت بہت خراب تھی۔ اب عورتوں کے معاملے میں بھی ہمارے جو ہے وہاں کی بہت حالت خراب تھی۔ بعض قبیلے میں تو بچیوں کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالتے تھے۔ اب وہاں پر جو بچیاں ہوا کرتی تھیں تو انہیں پیدا ہوتے ہی وہاں پر اتنی نا اتفاقیاں تھیں اور اتنی وہ تھی کہ ان قبیلوں میں بچیوں کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالا کرتے۔ دیکھیے وہی بات آ گئی، زندہ ہی سرابور کر دیا جاتا تھا۔ جن قبیلوں میں بچیاں قتل نہ کی جاتی تھیں، ان میں بھی عورت کی حیثیت لونڈی سے بہتر نہ تھی۔ اب جب نہ کی جاتی تھیں ان میں سے لونڈی سے بہتر نہ تھی، یعنی کہ
ان میں سے کچھ قبیلے ایسے تھے تو گلا گھونٹ دیا، کچھ قبیلے ایسے تھے کہ چلو مارتے نہیں تھے، لیکن وہ حیثیت جو ہے وہ کچھ نہیں تھی، وہ عزت، وہ نوکرانی جسے کہتے ہیں، ناچنے گانے والی نوکرانی، کام والی، اس حیثیت سے وہاں کی عورتوں کو رکھا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اثر نے نہ صرف یہ قتل و ظلم کو ختم کیا، عورت کو سماج میں باقدر و درجہ دیا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہونے کے بعد، آپ نے نبوت ملنے کے بعد، آپ نے یہ تعلیمات کے ذریعے سے اور آپ کے رویے سے آپ نے لوگوں کے اندر یہ ذہنیت طور پر انہیں ختم کروایا کہ ایسا نہیں، اس کو قدر کریے، عورت کو سماج میں باقدر درجہ دیجیے۔ اب عورت ماں باپ کے ورثے باپ کے حصہ پانے لگی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنانے جانے کے بعد میں آپ کے باپ کے جائیداد میں اور حصہ پانے لگی۔ والد صاحب کی جو جائیداد ہے، جو ان کی جتنی بھی جائیداد ہے، اس میں عورتوں کو حصہ ملنے لگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پانے کے بعد دنیا میں سب سے پہلا اسلام نے عورت کو حالت کو بہتر بنایا۔ دنیا میں سب سے پہلے عورت کا حالت کو بہتر بنایا، اور بھی طرح طرح کی غلط رسمیں عام تھیں، یعنی کہ بہت ساری ایسی رسمیں تھیں جو عورتوں کے لیے صحیح نہیں تھی۔ آپ نے لوگوں کو ان برائیوں سے روکا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ خدا ایک ہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ غلط رسمیں تھیں جو عام تھیں، آپ نے ان برائیوں کو روکا۔ آپ نے تعلیم دی، خدا کو ایک بتایا، وہی عبادت کے لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، اور میں جو ہوں وہ بھی خدا کا ہوں، میں بھی خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ایک ہوں۔ اس آواز کا اٹھنا تھا اسٹوڈنٹ، مخالفتوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اب جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو ویسے ہی مکہ کے سرداروں کو اپنی سرداری خطرے میں نظر آنے لگی۔ اب جب یہ ہوا تو وہاں کے جو سردار تھے، جو مخالفتوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا، مکہ کے سرداروں کو اپنی سرداری خطرے میں نظر آنے لگی۔ انہوں نے پہلے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، پھر انہیں طرح طرح کے لالچ دیے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہونی چاہیے۔ جو وہاں کے سردار تھے، وہاں کے بڑے بڑے دولت مند شیخ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری سرداری جو ہے خطرے میں آنے لگی، اگر یہ شخص کرتا رہا تو ہماری تو لوگ پوجا چھوڑ دیں گے، ہم کو ماننا، ہماری باتیں ماننا چھوڑ دیں گے، اور ہماری مخالفت میں ہو کر ان کی طرف چلے جائیں گے، تو ہمارا تو کوئی وجود ہی نہیں رہے گا۔ اب وہ ڈرنے لگے، انہیں لالچ بھی دیا، انہیں ہر طریقے کا وہ کرا، انہیں ستانا بھی شروع کر دیا۔ پھر یہ لوگ بھی کہنے لگے، مذاق بھی اڑایا کہ یہ تو مجنون ہے، یہ تو پاگل ہے، ایسے کر کے ان کا مذاق اڑایا، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ چیز چھوڑی نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر انہوں نے طرح طرح کے لالچ دیے کہ ہم تمہیں یہ دے دیں گے، ہم تمہیں اتنا دے دیں گے، ہم اتنی سردار کی اشرفیاں دے دیں گے، ہم اتنا یہ دے دیں گے، بادشاہت میں حصہ دے دیں گے، بہت ساری چیزیں وہ کرنے لگے۔ لیکن آپ نے فرمایا یہ بات کہنا چھوڑ دو، اللہ ایک ہے، آپ یہ بس کہنا چھوڑ دو کہ اللہ ایک ہے۔ لیکن آپ نے جواب دیا، اب کیا جواب دیا؟ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند، تب بھی میں اللہ کے کام سے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، یا تو اس کا کام انجام دوں گا یا اپنی جان قربان کر دوں گا۔ یہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ پھر مکہ والوں نے آپ کو طرح طرح کی دھمکیاں دی اور تکلیفیں پہنچائیں کہ یہ آواز دب جائے، ان کا ظلم بڑھتا ہی رہا۔ اب وہ راستہ چلتے ہوئے آپ پر گندگی پھینکنے دیتے، دروازے کے سامنے کانٹے بچھا دیتے، آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح سے ستایا جاتا۔
اب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لالچ دینے پر بھی نہیں مانے تو اب ان کو دھمکیاں دینے لگے. پہلے تو انہیں لالچ دینے لگے، جب وہ مانے نہیں تو ان کو دھمکیاں دینے لگے، تکلیفیں پہنچانے لگے ان کی جسمانی طور پر. ان کو کوڑا پھینک دیا کرتے، نماز پڑھنے جا رہے ہوتے راستے میں تو کوڑا پھینک دیا کرتے تھے. دروازے کے آگے جیسے وہ نکلتے تھے تو وہ کانٹے بچھا دیا کرتے تھے. آپ جو ان کے ساتھی تھے، ساتھی کون؟ جو ان کو قبول کر چکے تھے، اسلام قبول کر چکے تھے، ان کو بھی مکہ والوں نے ستانا شروع کر دیا. آپ نے آپ کے ساتھی مخالفت کو 13 برس صبر کے ساتھ جھیلا. یعنی 13 برس تک مکہ مکرمہ کے اندر، اور آپ کے ساتھی جو مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے صبر کیا 13 سال تک، اور حق کے راستے میں نہ ہٹے، اور جھیلتے تھے اور صبر کرتے، حق کے راستے میں بالکل نہ ہٹے. یعنی کبھی اسلام سے منہ نہیں موڑا، یہاں تک کہ 622 عیسوی میں آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. یعنی کہ 622 عیسوی میں آپ نے مکہ چھوڑ دیا، مدینہ چلے گئے. آپ کے اس سفر کی ہجرت کہا جاتا ہے. اب یہ اس واقعے سے ایک نیا سن شروع ہوا جس کو سن میں ہجری کہا جاتا ہے. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے اس وقت آپ کی عمر 53 سال کی تھی. یعنی کہ 1422 بس ہجری چلنے لگا. 2022-23 ایسے چلتا ہے، ایسی جب اس زمانے میں ہجری چلتا تھا، عربی کے اندر ہجری چلتا ہے. تو حضرت مدینہ پہنچے تو آپ کی عمر 53 سال کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی تھی. مدینہ میں بھی کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، تو یعنی کہ اور وہاں پر جب گئے تو وہاں پر بھی کچھ لوگ اسلام قائم کر چکے تھے، تو وہاں پر ان کی زیادہ عزت ہوئی. اور مدینہ والوں نے یہ کہا کہ اپنا جو ہے 10 کٹا زمین کا مکہ سے آنے والوں کو دے دی جائے گی. 10 کٹا میں سے 2 کٹا دے دے گا، 3 کٹا دے دے گا، تو وہ دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے. مدینہ وہ پہلے سے ہی اسلام قبول کر چکے تھے. انہوں نے آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا استقبال کیا دل سے، اور ہر طرح کی مہمانداری کی. اس طرح سے انہوں نے مہمانداری کے جیسے کھلایا پلایا جاتا ہے. انہوں نے کہا یہ آنے والے ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ہمیں مال و دولت میں برابر کا شریک ہے. مال و دولت میں بھی وہ برابر کے شریک ہیں. جیسے کہ آپ اپنے سگے بھائیوں کو برابر کا حصہ دیتے ہیں، ایسے ہی ان کو بھی برابر کا حصہ دیں گے. مکے والوں نے انہیں ایسے ہی برابر کا. اسٹوڈنٹ مدینہ والوں میں جو کہ زیادہ نہیں ہوا مدینہ، یہاں پر بھی انہوں نے بیان کیا جا رہا ہے. مدینہ آ کر آپ نے سب سے پہلے ایک مسجد تعمیر کی. سب نے مل کر اس کام میں دل اور جان سے حصہ لیا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنوائی، اس کی تعمیر کری، اور جو بھی اس میں کام کیا وہ حصہ سب نے مٹی ساننا، جو مٹی تھی، اینٹیں تھیں، جیسا بھی تھا، پتھر تھا اکٹھا کر کے، اینٹیں تو تھی نہیں تو انہوں نے اس کو حصہ لیا. سب نے مل جل کر حصہ لیا اور سب نے مل کر اس کو مسجد بنائی. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے سب کے ساتھ گارا، مٹی اور پتھر اٹھا کر لائے. گارا کہتے ہیں اسٹوڈنٹ، گلاوا بنتا ہے، مٹی اور پتھر ملا کر دوسرا پتھر رکھا جاتا ہے. ایک پتھر سے جیسے سیمنٹ سے بنایا جاتا ہے، ایسے ہی مٹی سے اور پتھر سے ساننے کے بعد گارا بنتا ہے، اسے گارا. اس طرح ایک چھوٹی سی مسجد بنی. اس کے ایک طرف چھوٹے چھوٹے کمروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ انہوں نے ایسا نہیں کرا کہ ہم نبی ہیں تو ہم کھڑے رہیں اور ہم کچھ نہ کرائیں، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ سارے کام کر. ان کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر والے رہتے تھے، ان کے لیے کوئی محل نہ تھا، دربار، وہی مسجد، سب کچھ بھی تھا. گھر والے اور آپ کے سب ساتھی تھے، وہ سب رہتے تھے. مدینے میں تشریف لانے کے بعد آپ کی مقبولیت اور اثر میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا، اور 10 سال کے اندر سارے عرب میں اسلام پھیل گیا. اب روز بروز وہاں پر مدینہ آنے کے بعد
آپ کی مقبولیت بڑھی اور ماننے لگے لوگ اور زیادہ مسلمان ہونے لگے، اور 10 سال کے اندر سارے عرب میں اسلام پھیل گیا. یہاں مدینے کے بعد جو وہ پھیل گیا. آپ نے کونے کونے میں پھیل گیا. آپ نے ہمیشہ سادہ زندگی بسر کی. آپ نے ہمیشہ سادہ زندگی کبھی بھی بازار سے سودا سلف خود لاتے، بکری کا دودھ خود سودا سلف خود لاتے، بکری کا دودھ خود دوتے. دیکھیے اسٹوڈنٹ، وہ خود کام کرتے تھے، نبی ہونے کے بعد بھی وہ خود ہی دودھ دوتے تھے، خود ہی کرتے تھے. کپڑوں کو خود ہی پیمند لگاتے تھے. جیسے کپڑوں کہیں پھٹ جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے تو وہ خود ہی کرتے تھے اس کام کو. بوجھ اٹھاتے تھے، جانور کو چارہ ڈالتے، یہاں تک کہ دوسروں کا کام بھی کر دیا کرتے تھے. دیکھیے اسٹوڈنٹ، یہاں دوسروں کا کام بھی وہ خود کر دیا کرتے تھے. کوئی بیمار ہوتا تو مزاج پرسی کے لیے ضرور تشریف لے کے جاتا، اس کی تیمارداری کرتے. یعنی کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس کے لیے بھی وہ خود کرنے جاتے تھے اور خود ہی کرتے تھے. آپ بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے تھے. دیکھیے اسٹوڈنٹ، بچوں سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، اور ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، ان کے لیے دعائیں فرماتے، معصوم بچوں کے لیے دعائیں فرماتے تھے. دیکھیے ان کا مزاج کتنا ٹھنڈا تھا اور کتنا خوش مزاج تھا ان کا کہ بچوں کے لیے دعائیں کرتے تھے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، بچے تو خدا کے باغ کے پھول ہیں. آپ بچوں سے ہنسی مذاق بھی کرتے اور ان کے ساتھ کھیل میں بھی شریک ہو جاتے تھے. یعنی کہ دیکھیے اسٹوڈنٹ، وہ کتنے خوش مزاج تھے کہ بچوں کے لیے آپ نے فرمایا کہ بچے تو خدا کے باغ کے پھول ہیں. آپ بچوں سے ہنسی مذاق بھی کرتے، ہنستے بولتے تھے، ہنسی مذاق کی باتیں کیا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے. جیسے کہ آپ نے ایک بار فرمایا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ ایک بچے تو فرمایا کہ اللہ کے باغ ہے، جیسے آپ کا باغ ہوتا ہے امرود کا، انار کا، اسی طریقے سے سیب کا، آم کا، یہ جو باغ ہوتا ہے تو اس میں کتنے پھل آتے ہیں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بچے اللہ تعالیٰ باغ کے پھول ہیں. آپ بچوں سے ہنسی مذاق بھی کرتے تھے اور ان کے ساتھ بھی کھیل میں شریک ہوا کرتے تھے. 63 سال کی عمر میں ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرکار، دیکھیے اسٹوڈنٹ، یہ زمانہ گزرتا گیا، دین پھیل گیا، پورے طریقے سے ہو گیا. 63 سال کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور مسجد نبوی کے اسی حجرے میں سپرد خاک کیے گئے. یعنی کہ جس حجرے میں رہتے تھے وہیں پر ہی انہیں مٹی دی گئی. جس کمرے میں وہ رہتے تھے اسی میں ان کو مٹی دی گئی، اسی میں ان کی وفات ہوئی اور سپرد خاک کیے گئے. اسٹوڈنٹ، میرا خیال یہ ہے، یہ تو بہت شارٹ کٹ میں ان کی زندگی اور ان کی جو ایک آپ بھی پڑھیے اور ان کو دیکھیے آپ کو کچھ نالج آئے. یہ تو بہت چھوٹے سے وقفے میں انہوں نے، بہت چھوٹے سے لفظوں میں انہوں نے سمیٹ دی ہے. ان کی زندگی کے تو بہت زیادہ قصے ہیں، جتنے بتائے جائیں اتنے کم ہیں، جس میں آپ کی وفات ہوئی تھی. اور اگر آپ کو میری یہ اچھا لگا ہو تو آپ اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے. اللہ حافظ، جلدی ملیں گے. آئیے اس کے میں الفاظ میں انہیں کرا دیتی ہوں. ولادت، پیدائش، وفات، انتقال، سرپرستی، دیکھ بھال، تجارت، بیوپار، دیانت، ایمانداری، معاملات، معاملے کی جمع، امانت، وہ چیز جو کسی کے پاس وقتی طور پر حفاظت کے لیے رکھی جاتی ہے. یعنی کہ کوئی چیز آپ کے پاس کوئی رکھ کے گیا ہے، اس وقت کے بعد وہ آ کر لے جائے تو وہ ویسے ہی اسی حفاظت کے ساتھ وہ دی جائے، اس کی ہم نے رکھوالی کری ہے. قبیلہ، ایک دادا کی اولاد، بڑا خاندان، نصیب کرنا، لگانا، صلح، میل ملاپ کرنا، مساوات، برابری، سب کا برابر ہونا، باوقار، عزت والا،
وارثہ مرنے والے کو چھوٹا ہوا مال، رسول پیغمبر خدا کا پیغام لانے والا، کام اور انجام دینا، کام کو پورا کرنا، قربان کرنا، جان دینا، حق کا راستہ، سچائی کا راستہ، مقبولیت، مشہور ہونا، اضافہ، بڑھنا، مزاج پرستی، حال پوچھنا، تیمارداری، بیمار کی دیکھ بھال، ہجر، کوٹری، مسجد سے ملا ہوا چھوٹا کمرہ، سپرد خاک کرنا، مٹی کے حوالے کرنا، دفن کرنا۔ آئیے اسٹوڈنٹ، اوکے، اب میں آپ کو اس کے سوال جواب بہت جلد کراؤں گی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو چلیے آئیے اسٹوڈنٹ اس کے سوال جواب کرتے ہیں۔ جو چیپٹر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا پہلا سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب کہاں ہوئی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اب سے 1450 سال پہلے عرب کے شہر مکہ میں ہوئی تھی۔ دوسرا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کیوں کہا جاتا تھا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ آپ امانت دار، ہمیشہ سچ بولنے والے انسان تھے۔ تیسرا ہے سوال حجر اسود کسے کہتے ہیں؟ حجر اسود وہ کالا پتھر ہے جو کعبے کی دیوار میں لگا ہوا ہے، جسے حاجی حج کے دوران بوسہ دیتے ہیں، یعنی کہ اسے پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے ہمارا حضرت محمد نے مل جل کر کام کرنے کا کیا طریقہ کس طرح سمجھایا؟ کرنے کا کس طرح طریقہ سمجھایا؟ تو آپ نے حجر اسود کو تمام قبیلوں کے سرداروں کے ہاتھوں سے رکھوایا اور اس طرح آپ نے مل جل کر کام کرنے کا طریقے کو سمجھا دیا۔ پانچواں سوال ہے آپ عبادت کرنے اور غور و فکر فرمانے کے لیے کہاں جاتے تھے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے اور غور و فکر کرنے کے لیے غار حرا میں جاتے تھے۔ چھٹا سوال ہے جس کتاب میں خدا کا مکمل پیغام ہے اس کا نام کیا ہے؟ جواب ہے جس کتاب میں خدا کا مکمل مقام ہے اس کا نام قرآن ہے۔ ساتواں سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی بار انسانوں کو خدا کا پیغام سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ جواب ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانوں کو خدا کا پیغام سنایا اس وقت آپ کی عمر 40 سال کی تھی۔ آٹھواں سوال ہے آپ نے بھی خدا کے پیغام کے ذریعے انسانوں کو کیا تعلیم دی؟ جواب ہے آپ نے لوگوں کو تعلیم دی کہ وہ ایک خدا کی عبادت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانیں، برائیوں کو چھوڑیں، اچھی باتوں کی بھی تعلیم دی۔ نواں سوال ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں آپ کو کیا کیا مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی دھمکیاں دیں اور تکلیفیں پہنچائیں، راستے چلتے ہوئے آپ پر گندگی پھینکتے اور دروازے کے سامنے کانٹے بچھا دیتے، آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح سے ستایا کرتے۔ 10واں سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے کس مذہب نے عورتوں کو سماج میں باعزت مقام عطا کیا؟ جواب ہے اسٹوڈنٹ دنیا میں سب سے پہلے مذہب اسلام نے عورتوں کو سماج میں باعزت مقام عطا کیا اور اس نے سماج میں عورت کی حالت کو بہتر بنایا۔ یہ ہوئے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال جواب۔ آئیے اسٹوڈنٹ میں اب آپ کو ان کے جملے کراتی ہوں جو کہ بہت ہی خاص ہیں، جملے جو ایک لفظ کے معنی اور اس کے پورے ترجمہ نکل کے آتا ہے، جیسے کہ تجارت۔ اب تجارت کو ہم ایک سینٹنس میں مکمل کریں گے، جیسے کہ آپ تجارت کیا کرتے تھے۔ قبیلہ، آپ قبیلے کے جھگڑوں کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ صلح کرنا اچھی بات ہے۔ مساوات، آپ نے آپس میں بھائی چارے اور مساوات کی تعلیم دی۔ ہجرت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت پر گئے۔ اضافہ، کتاب پڑھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیمارداری، ہمیں بیماروں کی تیمارداری کرنی چاہیے۔ مزاج پرسی، ہم کو کل شانوں کی مزاج پرسی کرنی چاہیے، شانوں کی مزاج پرسی کرنی چاہیے۔ یہ ہوئے اس چیپٹر کے جملے جو کہ میں نے آپ کو مکمل کرا دیے۔ آگے کی ویڈیو کے لیے ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔